روشنی کے سفر کے نئے بلاگ میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خان زادہ کے ساتھ ہیں۔ خوش لباس جھوٹ سے بہتر ننگا سچ ہوتا ہے۔ سچ ہمیں زندگی کی جانب لے کے جاتا ہے۔ سچ ہمیں مقصد اور معنی کی جانب لے کے جاتا ہے۔ آج ہم سب ایک بے معنی بے مقصد زندگی گزارے جا رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد یا کوئی معنی ہے یا نہیں ہے۔ ہم میں سے لوگوں کی اکثریت یا تو ماضی میں رہ رہی ہے یا پھر مستقبل میں۔ ہم سب صبح اٹھتے ہیں یا تو روزگار پر جاتے ہیں یا گھر پر موجود ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ ہم زندگی کی تمام خوشیوں، تمام لذتوں، زندگی کے مقصد سے محروم ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ آخر ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ پورا سماج کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے سماج میں اب ایک قوم کی بجائے ایک ایسی بھیڑ ہے جو بے مقصد چلے ہی جا رہی ہے۔ وہ آتی ہے، وہ رہتی ہے اور پھر قبرستان کو آباد کر دیتی ہے۔ انتہائی عظیم رائٹر جارج آرویل اپنی کتاب 1984 میں لکھتا ہے، سب سے خوفناک تنہائی وہ نہیں ہے جو تنہائی سے آتی ہے، بلکہ وہ ہوتی ہے جو غلط فہمی سے آتی ہے۔ یہ ایک پر ہجوم کمرے میں کھڑے ہونے کی تنہائی ہے، ان لوگوں سے گھرا ہوا ہے جو آپ کو نہیں دیکھ سکتے، جو آپ کو نہیں سن سکتے، وہ جو آپ کے اصل جوہر کو نہیں جانتے، اور اس تنہائی میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ مٹ رہے ہیں، پس منظر میں غائب ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ ایک بھوت اپنے سابقہ نفس کا کے سائے سے زیادہ کچھ نہیں بن جاتے۔ بالکل یہی حالت آج ہم سب کی ہے۔ ہم اس ہجوم میں تنہا ہیں۔ ہم صرف اس ہجوم میں ہی نہیں تنہا ہیں بلکہ ہم اپنے آپ سے بھی تنہا ہو گئے۔ ایک ہمیں اپنا وجود ایک اجنبی وجود لگتا ہے۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم میں ایک اور آدمی آ کر بس گیا ہے جو ہم میں سے نہیں ہے، جو مجھ میں سے نہیں ہے۔ یہ ساری وحشتیں اس سماج کی پیدا کرتا ہے، اور یہ سماج ہمارے ان لوگوں کا پیدا کرتا ہے جو انتہائی با اختیار اور طاقتور ہے، جن کی بقا اسی بات میں تھی کہ ایک ایسا سماج پیدا کرو جس میں سب لوگ اپنے آپ کو تنہائی میں محسوس کریں، تنہا محسوس کریں، تاکہ ہماری لوٹ مار، ہماری تمام غلاظتیں اسی طریقے سے جاری رہ سکیں، عیش و آرام جاری رہ سکے، ہمارے اقتدار کو کہیں سے بھی کوئی خطرہ نہ ہو۔ عظیم رائٹر ہرمن ہیس کہتا ہے، میں ایک متلاشی رہا ہوں اور اب بھی ہوں، لیکن میں نے کتابوں اور ستاروں سے سوال کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میں نے اپنے خون کی سرگوشیوں کی تعلیم کو سننا شروع کر دیا ہے۔ ہم سب کو بھی اپنے خون کی سرگوشیوں کو
سننا ہوگا، ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہوگا، ہمیں اپنی زندگی کو ایک نئے معنی دینے ہوں گے۔ یاد رکھیں، میں بار بار آپ سے بات کہتا ہوں، یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کے اصل مالک ہم ہیں، لیکن اگر آپ خود کرایہ دار رہنا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے، نہیں تو پھر اٹھو، اپنے خون کی سرگوشیوں کی آواز سنو اور کہہ دو کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ پھر دیکھو یہ جو نام نہاد مصنوعی اور کھوکھلے اس ملک کے مالک بنے ہوئے ہیں کس طرح سے آپ کے پاؤں پڑتے ہیں۔ خدا حافظ۔